کہ جو شخص بدعتی ہے، جو شخص دین میں نیا کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس کو کرنے کا نہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کبھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جہاں پر مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال کیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کے خون کو حلال سمجھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دین میں نئے کاموں کو ایجاد کیا تھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کو ہم تک منوعاً پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بدعت کے دنیاوی و اخروی نقصانات۔ حاضرین جمعہ، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے انسان کی ہر زندگی میں، انسان کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کی ہے، اسے صحیح راستہ دکھایا ہے۔ یہی وہ اسلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کیا۔ یہی وہ اسلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اب دین میں کوئی نئی بات نہیں لائی جا سکتی، دین میں نئی چیز کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
اس دن اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو میری نعمت ہے اس کو بھی میں نے مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب دین میں کوئی نئی بات یا نئی چیز ایجاد نہیں کی جا سکتی۔ حاضرین جمعہ، جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اس پر عمل کرے۔ جو بھی نیا کام یا جو بھی عمل وہ کرے گا تو سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہے جس میں اس عمل کو کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ اگر کتاب و سنت سے یہ عمل ثابت ہوگا، کتاب و سنت میں یہ عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہوگا تو ہم وہ عمل کو کر گزریں گے۔ حاضرین جمعہ، بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کی کیا تعریف ہے؟ بدعت کہتے ہیں طریقۃ فی الدین مخترعہ، یعنی دین میں کوئی نئی کام کو ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز کو پیدا کرنا، تضاہی الشریعہ، شریعت کے برابر، یعنی شریعت کے مثل کوئی نیا کام ایجاد کرنا، یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ، اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں حد سے زیادہ غلو کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں حد سے بڑھ کر کے اس کی عبادت کرنے کا اگر کسی کا مقصد ہو تو یہی بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بدعت کی مذمت بیان کی ہے، یعنی بدعت سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ وہ راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راستے کی اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور جو راستے الگ ہیں، جو راستے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دور کرے تو تم ان راستوں پر نہ چلو، ان راستوں کی اتباع نہ کرو۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یعنی تم ایسے راستوں کی اتباع نہ کرو سے مراد البدع والشبہات، یعنی بدعت کی چیزیں، نئی چیزیں، اور دوسرا معنی والشبہات، جو چیزیں انسان کو شک میں ڈالے، جو چیزیں انسان کے اندر شک و شبہ پیدا کرے، تو ایسے راستوں پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا الضَّلَالَاتِ، یعنی تم گمراہی کی اتباع نہ کرو، جو گمراہی کے راستے ہیں ان راستوں پر تم نہ چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ایک احادیث میں بدعت سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بدعۃ ضلال، ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر نئی چیز ضلالت ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور جو بھی ضلالت ہے، گمراہی ہے، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، یعنی اس بدعت کے ذریعے سے وہ آدمی جہنم کے راستے پر چلے گا، یعنی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، نئی بات کو لایا، فہو رد، تو یہ عمل مردود ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایک علماء کرام نے بدعت کی مذمت کی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اصحاب الاہواء، یعنی تم لوگ بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جو دین میں نئے کام کرتے ہیں ان کی مجلسوں میں شریک نہ رہو، ولا تجادلوہم، اور ان بدعتیوں سے جھگڑا نہ کرو، ان سے نہ الجھو، ولا تسمعوا منہم، اور تم ان کی باتوں کو نہ سنو،
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں 3 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی بدعتیوں کی جہاں پر مجلس منعقد ہو وہاں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھا جائے گا، بدعتیوں کے ساتھ رہا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک چیز اس کے اندر کی آپ کے اندر آ جائے گی، کوئی ایک ایسا عمل ہوگا جس کو آپ پسند کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو دوسری بات انہوں نے فرمایا، وَلَا تُجَادِلُوا عَنْهُمْ، تم ان سے جھگڑا نہ کرو، جو بدعتی ہوتے ہیں ان سے بحث و مباحثہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بدعتی ہوتا ہے، دین میں نیا کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کی بات نہیں سنتا، وہ کبھی کسی کی بات نہیں سنتا۔ اسی وجہ سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، تم ان بدعتیوں سے جھگڑا نہ کرو، وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ، اور تم ان بدعتیوں کی باتوں کو نہ سنو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے ٹکڑے میں انہوں نے فرمایا کہ جب بدعتی تمہیں کوئی بات بتائیں، دین کی کوئی بات تمہیں سکھانے کی کوشش کرے، تو تم ان کی باتوں کو نہ سنو۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بہت سارے لوگ بدعتیوں کے بیانات کو سنتے ہیں، بدعتیوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے، دین کا سمجھ نہیں رکھتے، تو ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص کسی بدعتی کے بیان کو سنے گا، کسی بدعتی کی کتاب کو پڑھے گا، یا کسی ایسے شخص کے بیان یا تقریر کو سنے گا جو دین کا علم نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص ضلالت کے راستے پر چلے گا۔ کیونکہ جو بدعت کو عام کرتا ہو، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتا ہو، وہ آپ کو صحیح دین کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ایک شخص جس کو خود دین کا صحیح علم نہیں ہے، دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے، وہ آپ کو دین کیسے سکھلا سکتا ہے؟ تو اسی لیے ہمارے جو علماء اکرام گزرے ہیں، سلف صالحین گزرے ہیں، وہ ہمیشہ بدعتیوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کیا کرتے تھے، بدعتیوں کے بیانات کو سننے سے منع کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو بدعتی ہوتے تھے ان سے بحث و مباحثہ کرنے سے کیا ہے؟ منع کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان بدعتیوں کی جو مسلک اہل حدیث کے نہ ہو ان کے بیانات کو نہ سنیں۔ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اور صرف اہل حدیث سلفی علماء کے بیانات کو سنیں اور ان کی تقریروں کو سنیں۔ حاضرین جمعہ، بدعت کے جو نقصانات ہیں ان میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بدعت کے ذریعے انسان کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے کہ کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں گے، اگر یہ 2 چیزیں اس میں پائی جائیں گی تبھی یہ عمل صحیح ہوگا، ورنہ وہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اخلاص، یعنی آپ اگر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں گے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر آپ کا عمل ہوگا تبھی وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ اگر آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہو، اگر آپ کا کوئی نیک کام کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہو، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صرف اور صرف کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، خالص اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، مخلصین لہ الدین، اور اس کے دین میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کو اپنانا، یعنی اخلاص کے ساتھ اگر ہم کوئی عمل کریں گے تبھی وہ عمل قبول ہوگا۔ اور جو دوسری شرط ہے وہ ہے متابعت الرسول، یعنی جو بھی ہم عمل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں وہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے تبھی وہ عمل ہم کریں گے۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہم نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم ہمیں نہیں دیا ہے اگر ہم وہ عمل کریں گے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کریں اس سے کیا ہے، رک جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز اخلاص کا ہونا، اور دوسری چیز وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تبھی وہ عمل کیا ہے، قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کام ایسا ہو جس میں کتاب و سنت کی دلیل موجود نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل باطل ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی کوئی ایسا عمل کوئی کرے گا جس میں ہمارا حکم شامل نہ ہو، ہماری بات شامل نہ ہو، فہو رد، تو عمل مردود ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں فرماتے ہیں لا يقبل منه عدل ولا صرف، ایسا شخص جو دین میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو ایسے شخص کا نہ فرض عمل قبول ہوگا اور نہ ہی نفلی عبادت کیا ہے اس کی قبول ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی دین میں نیا کام ایجاد کرتا ہے، بدعت کے عمل کو لاتا ہے، تو ایسے شخص کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بدعت کا ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ بدعت یہ دین کو تباہ کر دیتی ہے، دین کو مٹا دیتی ہے اور سنت کو بھی مٹا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما اتی علی الناس عام، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا، یعنی کوئی سال ایسا نہیں آتا الا احدثوا فیہ بدعہ، کہ لوگ ہر سال نئی بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، واماتوا فیہ سنہ، اور سنت کو مٹا دیتے ہیں، یعنی ہر سال ایسا آتا ہے جس میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جاتا ہے، حتی تحیا البدع، یہاں تک کہ بدعتیں کیا ہیں، زندہ ہونے لگتی ہیں، جو غلط کام ہیں، نئی چیزیں ہیں، وہ زندہ ہوتی ہیں، وتموت السنن، اور جو سنتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے یہاں ہر سال ایک نئی بدعت آتی ہے، ہر سال کوئی نیا کام دین میں ایجاد کیا جاتا ہے، اور ہر سال ہر دن ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دین میں نئے کام کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم ان چیزوں کو کیا ہے، نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے سنتیں مٹ جاتی ہیں اور ہر سال کیا ہے، بدعتیں جنم لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے حسن بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبتدع قوم بدعتا فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، یعنی اگر کوئی قوم دین میں بدعت کو ایجاد کرے، دین میں نئے کام کو لائے، الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، اللہ تبارک و تعالی اسی کے مثل سنتوں کو اٹھا دیتا ہے، یعنی جو سنت کے کام ہیں ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے اٹھا دیتا ہے جو قومیں دین میں نئے کام کو کرتی ہیں، ثم لا يعيدها الیہم الی یوم القیامہ، پھر قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، ان سنتوں کو نہیں لوٹاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت کا یہ نقصان ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں بدعتیں جنم لیتی رہیں گی، نئے نئے کام ایجاد ہوتے رہیں گے، تو اسی کے مثل اللہ تبارک و تعالی ہماری سنتوں کو اٹھائے گا اور بدعتوں میں کیا ہے، اضافہ کرے گا۔ حاضرین جمعہ، اسی طریقے سے بدعت کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعت انسان کو توبہ سے روک دیتی ہے، یعنی توبہ کرنے سے بدعت کیا ہے، ایک انسان کو روک دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، ہر صاحب بدعت پر اللہ تبارک و تعالی توبہ کو روک دیتا ہے، یعنی اس کو توبہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق نہیں دیتا، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ شخص بدعت کو چھوڑ دے۔ اس حدیث میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص بدعتی ہے، جو شخص دین میں نیا کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس کو کرنے کا نہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کبھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایسا شخص کبھی توبہ نہیں کر سکتا حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ اگر وہ اپنی بدعت کو چھوڑے گا تبھی جا کر کے کیا ہے وہ توبہ کرے گا، کیونکہ جو شخص دین میں نیا کام کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ ثواب کا عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، اور جو شخص کسی عمل کو اچھا سمجھ کر کرے، نیک سمجھ کر کے کرے، تو وہ شخص کیسے اس کو غلط سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر سکتا ہے؟ وہ شخص کبھی اس عمل کے لیے توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس عمل کو اچھا سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں نئے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ ان بدعت کے کاموں کو اور ان نئے کاموں کو چھوڑیں گے تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ حاضرین جمعہ، بدعت کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ بدعت انسان کو اپنے مسلمان بھائی پر تلوار اٹھانے پر مجبور کرتی، یعنی آپس میں ایک دوسرے میں دشمنی پیدا کرتی ہے۔ کون؟ یہ بدعت۔ یہ بدعت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانی دشمن ایک دوسرے کی جان لینے پر بھی کیا ہے مجبور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے مسلمان کے جان کو، مسلمان کے مال کو اور اس کی عزت کو دوسروں کے لیے حرام کر دیا ہے، یعنی کوئی کسی مسلمان کا ناحق خون نہیں بہا سکتا، کوئی کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا مال، اس کا خون، اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، وہ اس میں اس کو کسی طریقے کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ بدعت ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر تلوار اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مبتدع رجل بدعتا الا استحل السیف، جو کوئی شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے، نئے کام کو ایجاد کرتا ہے، الا استحل السیف، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان پر تلوار اٹھانے کو حلال سمجھتا ہے، یعنی مسلمان کی جان لینے کو حلال سمجھتا ہے۔ کیسا شخص؟ جو دین میں بدعت کے کام کو ایجاد کرتا ہے۔ سلام بن مطیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الخوارج اختلفوا فی الاسم، جو زمانے جاہلیت کے یعنی جو پہلے کے جو خوارج تھے یہ ان کے نام مختلف ہوا کرتے تھے، ان کے نام الگ ہوا کرتے تھے، واجتمعوا علی السیف، لیکن جب تلوار اٹھانے کی بات آتی، کسی کو مارنے کی بات آتی تو یہ کیا ہے متفق ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بدعت ایجاد کی جاتی ہے یا جو بدعتی ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے خون کو حلال سمجھتا ہے۔ سلام بن مطیع رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو خوارج ہوتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو خوارج نکلے تھے، انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ناحق خون بہایا تھا، انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ قتال کیا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی ہم اگر دیکھیں جو مسلم ممالک ہیں، مسلم کنٹریاں ہیں، جہاں پر فتنے انگیزیاں ہوئی، جہاں پر مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال کیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کے خون کو حلال سمجھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دین میں نئے کاموں کو ایجاد کیا تھا، انہوں نے دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کا کیا ہے خون بہایا۔ انہوں نے خوارج کی ذہنیت کو اپنایا، جو ذہنیت خوارج کی تھی اسی ذہنیت کو ان مسلم ممالک کے لوگوں نے اپنایا، جس کی وجہ سے آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر تلوار اٹھانے پر مجبور کرتی ہے. ایک بدعتی دوسرے مسلمان پر تلوار اٹھانے کو حلال سمجھتا ہے. یہ بدعت کا کیا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے. حاضرین جمعہ، اسی طریقے سے بدعت کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ بدعت انسان کو ملعون بنا دیتی ہے. یعنی جو دین میں نئے کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ایسے لوگوں پر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں من احدث حدثا او آوى محدثا، جو کوئی شخص دین میں نیا کام ایجاد کرے، او آوى محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دے، فعلیہ لعنت اللہ، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آتی ہے. والملائکہ، فرشتوں کی لعنت آتی ہے. والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ایسے آدمی پر آتی ہے جو دین میں نئے کام کو ایجاد کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی دین میں نیا کام کرتا ہے یا اس میں شامل ہوتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو دین میں نیا کام کرتے ہیں، دین میں ایسا کام کرتے ہیں جس کو کرنے کا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. حاضرین جمعہ، بدعت کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے دور کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ حوض کوثر کے پاس آئے گا، پانی پینے کے لیے آئے گا، لیکن فرشتے انہیں دور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت ہے، انہیں کیوں حوض کوثر سے دور کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیسے نئے کام ایجاد کیے تھے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہیں کیا ہے، حوض کوثر سے دور کیا جا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی دین میں نیا کام کرتا ہے، دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلائے گا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے دور کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو دین میں نیا کام کرتے ہیں، دین میں ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کو کرنے کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ نبی نے حکم دیا ہے، تو کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے سحقا سحقا، ایسے لوگوں کو دور کرو، ایسے لوگوں کو دور کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے دور کرے گا. اسی طریقے سے بدعت کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ بدعت کل قیامت کے دن بدعتیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل السنہ والجماعہ ہوں گے، یعنی ایسے لوگ جو خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو خالص اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرنے والے ہوں گے. ایسے لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن روشن ہوں گے. اور ایسے لوگ جو دین میں نئے کام کرتے ہیں، دین میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، ایسے لوگوں کے چہروں کو سیاہ کرے گا، ایسے لوگوں کے چہروں کو کالا کرے گا. حاضرین جمعہ،
معلوم یہ ہوا کہ بدعت یہ بہت خطرناک ہے، جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بدعتیوں کے چہروں کو سیاہ کرے گا۔ حاضرین جمعہ، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو خالص کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر کا پانی پلائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان کے چہروں کو روشن کرے گا۔ کیسے لوگوں کے؟ جو خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو کتاب و سنت کے پیروکار ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ حوض کوثر کا پانی بھی پئیں گے اور ایسے لوگوں کے چہرے بھی کیا ہے؟ روشن ہوں گے۔ حاضرین جمعہ، بہت ساری بدعات ایسی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، اور بہت سی بدعات ایسی ہیں جو مسلسل کئی زمانوں سے چلی آ رہی ہیں اور آج بھی کیا ہے؟ وہ بدعاتیں برابر مسلسل چل رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قبروں پر میلے لگانا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبرستان اس لیے نہیں جاتے تاکہ عبرت حاصل کی جائے، تاکہ دیکھا جائے کہ وہ شخص جو مر گیا ہے وہ زمین میں دفن ہو گیا ہے۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں، میلے لگانے کے لیے جاتے ہیں، چادریں چڑھانے کے لیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ سراسر بدعت ہے۔ آپ ایسے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں جو خود قبر میں ہے، جس کے پاس نہ سننے کی طاقت ہے نہ بولنے کی طاقت ہے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، دین میں نئے کام کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر بہت سارے لوگ بدعات کو، خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعاتوں کو، نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو نازل کیا تھا، جس کی جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات کو فراموش کرتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روڈوں پر، سڑکوں پر جمع ہونے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ وہ دین جس نے ہر مسلمان کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو یا جانور ہو، کسی کو تکلیف دینے کا اس اسلام نے حکم نہیں دیا ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ اسی نبی کا نام لے کر روڈوں کو جام کرتے ہیں، اسی نبی کا نام لے کر گانے بجانے کرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری بدعات ہیں۔ شب معراج کے نام پر لوگ سڑکوں پر، لوگ روڈوں پر لائٹیں لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب برات کے نام پر، اسی طریقے سے رجب کے کنڈوں کے نام پر ہر 2 مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں مسلمان نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے وہ نبی جس نے ساری غلط چیزوں کو، گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، وہی نبی کے امتی آج نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ان کفار و مشرکین کے مشابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہے۔ تو حاضرین جمعہ، خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ جو بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ہمیں دین میں نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے یا ایسے چیزوں میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم دین میں بدعت کے کاموں کو مسلسل کرتے رہیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں حوض کوثر سے دور کرے گا اور ہمارے چہروں کو اللہ تبارک و تعالی سیاہ کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خالص کتاب و سنت پر چلنے والے بنے۔ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ہم صرف اسی طریقے پر چلنے کی کیا ہے؟ کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں منہج سلف پر قائم و دامن رکھے۔ اے اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما اور ہماری زبان پر کلمہ توحید کو جاری فرما۔